السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 63 ہے، چیپٹر نمبر 19 چل رہا ہے ابھی، اور جسٹ 2 مور چیپٹرس لیفٹ اینڈ پھر مالا ختم۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو ریکیپ بتا دیتی ہوں کہ ہم سب کا ناپسندیدہ شخص زیاد سلطان جو ہے وہ واپس آ گیا ہے، اور وہ مالا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بدر ڈھونڈ کے لا کر دوں گا اور کفارہ ادا کروں گا، بلا بلا بلا۔ تو بس یہی کچھ ہوتا ہے، اور بس یہی ہوا تھا، اور تو کچھ خاص نہیں ہوا۔ بس زارا کو فلیش بیکس آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح وہ آلیان سے ملتی ہے۔ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو چینل پہ چلے جائیے اور وہاں پر جا کے پچھلے ایپیسوڈ سن لیں۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ کو کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھپ سے کسی نے میز پر کتاب رکھی تو وہ اچھلا، ایک کان سے ہینڈز فری پھسلا اور فرش پر لڑک گیا۔ وہ جلدی سے جھکا، ہینڈز فری اٹھایا، پھر سیدھا ہوا تو دیکھا سامنے زرد رنگت اور بھورے بالوں والی لائبریرین اس کو گھور رہی تھی۔ 1 گھنٹے سے 13 کتابیں لے کر بیٹھے ہو اور ابھی تک؟ میز پہ پھیلی کتابوں کی گنتی کی، 4 کا ڈیٹا بھی انٹر نہیں ہوا۔ کر رہا ہوں میم، کر رہا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کر دی اور جلدی سے کتابیں ترتیب سے رکھنے لگا۔ بہت سست ہو تم، اگر یہی حال رہا تو میں جلد تمہاری ریپلیسمنٹ تلاش کر لوں گی۔ گھور کے اسے کہتی وہ پلٹ گئی۔ سوری میم، مجھے اس جاب کی ضرورت ہے، آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ دیکھیں گے۔ اس نے پلٹے بغیر ہاتھ جھلا دیا۔ سنہری بالوں والے نوجوان نے سر جھکائے کتابیں سمیٹیں، پھر واپس بیٹھا۔ سویٹ پینٹس، ہڈی اور سنیکرز میں ملبوس، آنکھوں پہ اینک لگائے، اس کے بال روکھے پھیکے سے ماتھے پہ بکھرے تھے۔ لائبریرین کے دور جاتے ہی اس کے نادم تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ اسکرین واپس کھولی، سامنے لائبریری کا پورٹل کھلا تھا جس میں اسے ایک ایک کر کے تمام کتابوں کا اندراج کرنا تھا۔ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ونڈو بند کی اور ایک دوسری ونڈو کھولی۔ سیاہ اسکرین، اس پہ میسیجز کی قطار، ساتھ ہی ہینڈز فری کان میں دبایا۔ تم لائن پہ ہو؟ چہرے پہ مٹھی رکھے اتنی آہستہ آواز میں بولا کہ اس کے فرشتوں اور جنات دونوں کو سنائی نہ دی ہوگی۔ ظاہر ہے، اندرانی کی بیزار آواز گونجی۔ تم نے ہمیں پھنسا دیا ہے آلیان، پولیس کے پاس تمہارا اسکیچ ہے۔ اس اسکیچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر زیاد شہر میں آ گیا ہے۔ اندرانی کچھ بول نہ سکی۔ کیا اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ یہی دیکھ رہا ہوں، نئے میسیجز میں اس کا کوئی میسیج نہیں ہے۔ اتنا عرصہ جیل میں رہا ہے وہ، اس کو کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ انٹرنیٹ پہ کیسے رابطہ کرنا ہے؟ میں نے اسے خط پہنچایا تھا اندرانی کہ اس کا بیٹا میرے پاس ہے، اسے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ آبرو اکٹھے کیے، وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا، اینک میں اسکرین کا عکس جھلک رہا تھا۔ ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیرتا وہ میسیجز نیچے کیے جا رہا تھا۔ یہ عوام کے میسیج تھے۔ جہاں جہاں تک اس گمنام جادوگر کی خبر پھیلتی وہاں سے میسیج آنے لگتے۔ کسی کو کسی کی خوشیوں سے حسد تھا، کسی کو اپنے لیے دنیا کمانی تھی اور کسی کو محبت حاصل کرنی تھی۔ ہر میسیج کرنے والا اس شخص کا ریفرنس ضرور دیتا تھا جس نے اسے سرکار کے پاس بھیجا ہوتا تھا۔ وہ ریفرنس شدہ شخص کے نام سے بتا سکتا تھا کہ کون زندگی میں کتنا آگے تھا، کتنا پڑھا لکھا تھا، کتنی دنیا خرید چکا تھا، اور اسے ایسی کلائنٹس چاہیے تھے جن کے لیے پیسہ مسئلہ نہ ہو۔ وہ یوں ہی ہر کلائنٹ نہیں لیتا تھا، بیزاری سے وہ فالتو میسیجز کو آرکیو کرتا جاتا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا آلیان، یہ بچوں والے کھیل نہ کھیلو، ہم زیاد کی دشمنی نہیں مول لے سکتے۔ ریلیکس، سب ٹھیک جا رہا ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، ہمیں اس بچے والے معاملے سے نکلنا ہے آلیان۔ آلیان نے کال کاٹ دی، پھر ٹیک لگائی، انگلیاں مروڑتے ہوئے انگڑائی لی، دائیں بائیں فرصت سے دیکھا۔ دور دور تک کتابوں کے ریک تھے، لکڑی کا فرش، مدھم روشنی، پرسکون خاموشی، ارد گرد کی تمام میزیں خالی تھیں۔ اس نے واپس چہرہ اسکرین پہ جھکایا اور ونڈو سکرول کرنے لگا۔ دفتر وہ ٹھہرا، آبرو اکٹھے ہوئے، تیزی سے اندرانی کو واپس کال ملائی۔ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھو کس کا میسیج آیا ہے۔ دکھاؤ۔ اندرانی کی چوکنی آواز سنائی دی۔ اگلے ہیلا میں اس کے منہ سے ہاں نکلا۔ دنیا گول ہے آلیان،
وہ بس اتنا کہہ سکی۔ عالیان نے جواب نہیں دیا۔ وہ مٹھی پہ ہاتھ رکھے آنکھیں چھوٹے کی اس میسیج کو گھورے گیا۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے۔ میری ایک دوست نے آپ سے ایک کام کروایا تھا، ریفرنس کا نام بھی درج تھا، اور اس کی باتوں سے میں بھی آپ کی اور آپ کے جدید طریقوں کی متعاقد ہو گئی ہوں۔ مجھے ایک رشتہ دار پہ جادو کروانا ہے، ایسا عمل جس سے اس کی دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ کبیرہ سعدان: اس کا میسج ڈیلیٹ کر دو، ہم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اندرانی کی آواز اس کے کان میں گونج رہی تھی، لیکن وہ اسکرین کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا یہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ ناممکن، میں کہہ رہی ہوں اس کو ڈیلیٹ۔ مگر اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں اور اندرانی دم سادے اپنے موبائل پہ نظر آتے اس کے الفاظ پڑھ رہی تھی جو شیئر شدہ اسکرین کی وجہ سے اس کو دکھائی دے رہے تھے۔ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ کے دشمن کا نام، ایڈریس اور تصویر چاہیے۔ آلیان، کیا کر رہے ہو؟ اندرانی کا احتجاج مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی کیز دباتی انگلیوں کی آواز غالب آ گئی تھی۔ کال بیل نہیں بجی۔ نچلا دروازہ شاید کھلا تھا۔ ماہر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا اور ٹھک ٹھک ہاتھ کی پشت سے دروازہ بجایا۔ وہ جو لیونگ روم میں دائیں بائیں ٹہل رہی تھی بھاگ کے دروازے تک آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ چوکھٹ میں کھڑے ماہر نے پہلے اسے پھر اس کے کندھے کے پیچھے دیکھا۔ مالا نے آسبات میں سر ہلایا اور راستہ چھوڑ دیا۔ وہ چند قدم اندر آیا، پھر زمین پر پھیلی سبزیوں کو دیکھ کے چونکا۔ بوٹ اوندھی گری ٹوکری کے قریب رک گئے۔ کیا اس نے اندر آنے کی کوشش کی؟ اوہ نہیں، سوری، یہ مجھ سے ہوا تھا، سمیٹنا بھول گئی۔ وہ آگے بڑھ رہی، لیکن وہ اس سے پہلے جھک گیا اور گرے ہوئے سبز پتے اٹھانے لگا۔ اس نے کہا، اسے بدر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں نے اسے کباب شاپ پہ بلایا تھا، وہاں ملی میں اس سے۔ میں نے کہا تھا باہر مت نکلنا۔ ماہر نے گردن اٹھا کے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں کال اس سے ملاقات کے بعد کی تھی ماہر۔ مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، میں اسے نہیں ڈرتی۔ ماہر سبزی سمیٹ کے سیدھا ہوا۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی انگلی پر فاختہ والا نیکلس لپیٹ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے بار بار کانوں کے پیچھے بال رستی۔ دکھائی دے رہا ہے، کیا کہا اس نے؟ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ماہر نے کوٹ نہیں اتارا، گویا رکنے کا ارادہ نہ تھا۔ یہی کہ وہ بدل گیا ہے۔ معافی مانگی، مجھے پیسے دینے کی کوشش کی، اور یہ کہ عالیان جو کہ کبیرہ تائی کا بیٹا تھا، اس کی ماں کے پاس قید تھا، اور اب وہ نیا سرکار بن چکا ہے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بولتی ساری روادات سناتی گئی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کی پلکوں کی لرزش کو، اس کی انگلیوں کو جو نیکلس کی زنجیر لپیٹ رہی تھیں، گول گول۔ اس نے کہا، وہ خود کو بدل رہا ہے۔ کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید بھری ہچکچاہٹ تھی۔ ماہر فرید تلخی سے مسکرایا، نگاہ گھما کے ہر کونے میں رکھے سرسبز پودوں کو دیکھا۔ انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتے مالا، ذات سلطان بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ مالا کی زنجیر لپیٹتی انگلی گر گئی، کندھے ڈھلک گئے۔ جانتی تھی، سر جھٹکا، تلخی سے ایک امید سی بندھی تھی۔ وہ بدر کا باپ تھا، اگر کبھی وہ ایک اچھا انسان بن جائے تو کل کو بدر، مگر نہیں۔ اس نے کہا، وہ بدر کو ڈھونڈنے میں مدد۔ تمہارا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ مالا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ جانتا ہوں، تم نہیں مانو گی، مگر مجھے ایسے مت دیکھو، یہ سب زیاد نے۔ تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا، الفاظ ایک دم ذہن سے خطا ہو گئے۔ اسے ہمیشہ تمہارا بیٹا کہتے ہو، اس کا نام بدر ہے، بدر۔ پھر مالا کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا، یا شاید اس لیے کہ اس کا پورا نام بدر ذات سلطان ہے، تمہارے لیے وہ ہمیشہ ذات کا بیٹا رہے گا۔ وہ چند لمحے اس کی زخمی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر گردن گھما کے دائیں بائیں دیکھا۔ ایک کمرہ ہے اپارٹمنٹ میں؟ ہاں، اس کا انداز دفاعی تھا۔ کمرے میں کتنی الماریاں ہیں؟ ایک، مگر گڈ، کتنی دیر میں اپنا سامان پیک کر لو گی؟ سامان کیوں؟ کیونکہ تم یہاں نہیں رہو گی، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ میں نے تمہارے لیے ایک دوسری جگہ کا بندوبست کر لیا ہے، اور انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ مگر میں نے 2 ماہ کا کرایہ دیا ہوا ہے۔ کتنے ملین؟ مالا کے کندھے خفگی اور شرمندگی سے ڈھلک گئے۔ وہ مجھے ہر جگہ تلاش کر لے گا، جتا کے یاد دلایا۔ تمہاری مدد کروں سامان پیک کرنے میں، یا خود کر لو گی؟ تمہیں سامان پیک کرنا آتا ہے؟ میں سمجھی تمہارے ملازم یہ کام کرتے ہوں گے۔ ٹیکنیکلی تم بھی میری ملازمت کرتی ہو، سو خود کر لو گی۔ گڈ، میں ادھر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ٹی وی چلتا ہے؟ نہیں،
وہ چٹک کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ ماہر نے لیونگ روم کی میز سے ریموٹ اٹھایا اور بٹن دبایا۔ اسکرین روشن ہو گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے کمرے کو دیکھا جس کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور نگاہیں ٹی وی اسکرین پہ جمی تھیں جب وہ باہر آئی۔ اس دوران وہ کئی دفعہ اندر باہر آتی رہی تھی، لیکن اس دفعہ شاید وہ آخری دفعہ باہر آئی تھی کیونکہ ایک سوٹ کیس اور ایک ہولڈ آل بیگ ساتھ تھا۔ ماہر نے پیالی رکھی اور فرصت سے بیگ کو دیکھا۔ براؤن کیوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ گردن اٹھا کے اسے منتظر سی دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو کہ محفوظ ترین جگہ ہی لے کر جاؤں گا؟ میں کتنا بھاگوں گی اس سے، اور مجھے اس سے خطرہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہے یا نہیں؟ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر جذبات میں سر ہلا دیا۔ حلق میں گیلی گیند سی اٹک گئی۔ ضروری سامان اٹھایا ہے بس، اپنے ملازموں سے کہنا میرے پودے لیتے آئیں گے۔ مرد ذات سے بھروسہ ٹوٹنے کے بعد ایک دوسرے مرد پہ اعتبار کرنے کی عادت ڈالنا کتنا مشکل تھا، خوف زدہ کر دینے والا، تکلیف دینے والا۔ اس کے اندر ڈری سہمی عورت بار بار اپنے بازو پھیلائے اوپر اٹھتی کہ کسی طرح تکلیف ملنے سے پہلے اس کو بچا لے، لیکن اسے اس عورت کو خاموش رہنے کو کہنا تھا۔ اگر وہ خود کو حفاظتی قلعوں میں قید کر دے گی تو زندگی میں کبھی کچھ نیا نہیں کر سکے گی، کوئی خطرہ مول نہیں لے سکے گی۔ وہ اپنا کوٹ اٹھائے باہر آئی تو ماہر نے دیکھا اس کا رنگ بھی بھورا تھا، اونٹ جیسا بھورا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ ایک ہی سوال بار بار نہیں دہرا سکتا تھا۔ بھروسہ ہے تم پہ، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر سر جھٹک کے سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے وہاں پہنچنے سے پہلے نہیں بتائے گا۔ مالا کے ذہن میں بہت سی جگہیں آئیں جہاں وہ اسے لے جا سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے اس جگہ لے جا رہا تھا جو اس کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ کس چیز کی خواہش ہے آپ کے دل کو؟ اندھیر کمرے میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ روشنی بھی اتنی ہی تھی کہ کرسی پر ٹانگیں لمبی کر کے نیم دراز آلیان کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اب اینک غائب تھی اور بال پیچھے کر رکھے تھے۔ ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس وہ کسی لیونگ روم میں بیٹھا تھا جو کہ اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسکرین پہ کبیرہ بیگم کا چہرہ تھا، وہ غالباً موبائل اونچا پکڑے ہوئے تھیں۔ پیچھے چیسٹر فیلڈ صوفے کی اونچی پشت اور پردے دکھائی دیتے تھے۔ چھوٹے کٹے بال، میک اپ سے سیاہ آنکھیں اور کانوں میں بڑے نگینوں والے ٹاپس۔ اسکرین پہ آلیان کا کیمرہ آف تھا، وہ انہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کبیرہ کو صرف اس کا نام دکھائی دے رہا تھا۔ اس کاروبار کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کلائنٹ یہ فرض کر کے آتا تھا کہ عامل کو اس کا اگلا پچھلا سب معلوم ہے، سو وہ عامل سے اپنا نام، پتہ، حسب نفس کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ کیا تم ہر کلائنٹ سے ویڈیو کال کرتے ہو؟ پہلے سوال میں نے پوچھا ہے، کیا چاہیے آپ کے دل کو؟ وہ سانس لینے کو رکیں، چند لمحے آنکھیں چھوٹی کی اسکرین کو دیکھے گئیں۔ مجھے کسی کی زندگی جلا کے راکھ کرنی ہے۔ ویری بولڈ۔ وہ ستائش سے مسکرایا، ورنہ میرے کلائنٹس اپنی خواہشات کو ضرورت کے پتوں سے لپیٹتے ہیں۔ مجھے انتقام لینا ہے کیونکہ میرے ساتھ برا ہوا، مجھے محبت خریدنی ہے کیونکہ اس سے میری زندگی بہتر ہو جائے گی، مجھے انصاف تب ملے گا جب وہ تباہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ بہت ڈائریکٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس کی زندگی تباہ کرنی ہے، اور وہ بھی جادو سے۔ ویری بولڈ۔ ہلکا سا مسکرائیں۔ مجھے تمہاری ججمنٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ جج نہیں کر رہا، تعریف کر رہا ہوں۔ بتائیے کس کی زندگی تباہ کرنی ہے؟ میری ایک رشتہ دار تھی، حورِ جہاں کی بیٹی، اس کی بیٹی کی بیٹی کا نام، اس کے ماں کا نام، تصویر، اور اس وقت وہ جہاں موجود ہے وہاں کا ایڈریس چاہیے ہوگا۔ مابین مبین، وہ کینیڈا میں۔ ایسے نہیں، مجھے میسج کریں، مگر کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئیں۔ وہ زندگی میں ترقی کر رہی ہے، اس کا گھر ہے، بچے ہیں، جاب ہے، یہ سب کچھ عنایہ میری بیٹے کے پاس بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ماہی کو مل گیا، یعنی مابینہ کو۔ بس کچھ ایسا کرو کہ یہ سب اس سے چھن جائے، چھن کے آپ کی بیٹی کو پھر بھی نہیں ملے گا۔ ان کی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ اس سے کیسے ملے گا؟ دینا اوپر والے کا کام ہے اور چھیننا میرا۔ وہ مسکرا دی، البتہ اس مسکراہٹ میں زخم تھے۔ کیا دشمنی ہے آپ کی اس لڑکی سے؟
وہ بغور اسکرین کو دیکھ رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں کو پڑ رہا ہو۔ اس کی انسٹاگرام پوسٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ہر روز کچھ پوسٹ کرتی ہے، کبھی اپنے بچوں کی تصویریں، کبھی جاب کی کامیابیاں، کچھ اپنے شوہر کے ساتھ ٹریول پہ لی گئی ویڈیوز۔ جب میں وہ دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب اس کے پاس یہ سب نہیں رہے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنی سی خواہش ہے میری، کیا یہ غلط ہے؟ غلط تو وہ ہے جو وہ تصویریں لگا رہی ہے۔ اسے اتنا احساس نہیں کہ دنیا محروم لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ مسکرایا۔ بے فکر رہیں، ہم اس کو بھی محروم کر دیں گے۔ میں عمل شروع کروا دیتا ہوں، لیکن عمل کو میچور ہونے میں 1 ماہ لگے گا۔ ویری فاسٹ۔ عموماً عامل 3 سے 6 ماہ کا وقت لیتے ہیں۔ بتایا نا، جدید دور، جدید طریقے۔ گڈ نائٹ۔ اس نے اسکرین فولڈ کر دی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ چند لمحے صرف آلیان کے سانس لینے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر موبائل اسکرین روشن ہوئی۔ ایک دفعہ پھر اس کا چہرہ نیلی روشنی میں چمکا۔ وہ ایک نمبر ملا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ زارینہ فرید کی گڑگڑاتی ہوئی آواز اسپیکر پہ سنائی دی۔ وہ ہنس دیا۔ ایک سافٹ ریمائنڈر دینا تھا۔ تم نے مجھے اس ماہ کی پیمنٹ نہیں کی۔ شادی تک ہر ماہ پیمنٹ کرنی تھی۔ میں تمہارے ریٹینر پہ ہوں مائی ڈیئر۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں کال ریکارڈ نہیں کر رہا، اس لیے ایسے مت بولو۔ میرا دل برا ہو رہا ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اس لیے دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اور وہ پیمنٹس جو تم مجھے کرتی آئی ہو، کوئی بینک ٹرانسفر، کوئی وائر، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ آلیان ایک لمحے کو چپ ہو گیا، سر کھجایا۔ اسی لیے تم کیش پیمنٹس کرتی تھیں۔ تمہیں اس دن کا ڈر تھا جب میں تمہیں بلیک میل کروں گا۔ میں تم سے کبھی ملی ہی نہیں، پتہ نہیں تم کون ہو۔ میرے پاس ہماری ملاقاتوں کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز ہیں زیادہ۔ جب میں تم سے ملی ہی نہیں تو یقیناً وہ تم نے ڈیپ فیک کی ہوں گی۔ آج کل AI سے ہر چیز ممکن ہے۔ سارا کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ آریان کے چہرے پہ تناؤ در آیا، ماتھے پہ بل پڑے۔ 2 ماہ بعد تمہاری شادی ہے، پیمنٹ کرنے کے بجائے تم مجھ سے الجھ رہی ہو۔ دبا دبا سا گڑایا۔ جب میں تمہیں جانتی ہی نہیں تو کس چیز کی پیمنٹ کروں؟ زارا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آلیان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، ریٹینر نہ صحیح، تم مجھے یک مشت ادائیگی کرو۔ ایک رقم کا فگر بھیج رہا ہوں، مجھے صبح تک یہ چاہیے۔ اگر نہ ملی تو کل صبح 10 بجتے ہی میں تمہاری حقیقت کھول دوں گا۔ تمہیں مجھ سے 1 پاؤنڈ نہیں ملے گا، اور جہاں تک بات ہے ماہر کی، وہ تمہارا کبھی یقین نہیں کرے گا۔ کس نے کہا میں ماہر کے پاس جاؤں گا؟ دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ صبح 10 بجے تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ بائے مائی ڈیئر۔ مسکرا کے کال بند کی۔ موبائل اسکرین بجھ گئی۔ ایک دفعہ پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ اب صرف وہ تھا اور اس کی سوچیں۔ اپنے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم میں بیٹھی زارا تیزی سے فون پھینک کے اٹھی، دوڑ کے بیڈ روم میں گئی، الماری کھولی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور جلدی جلدی لاکر کا کوڈ پنچ کیا۔ اندر بہت سے کاغذات، چیک بکس اور کیش کی گٹیاں ترتیب سے رکھی تھی، کچھ جیولری باکسز بھی تھے۔ اس نے چیک بک نکالی، صفحے پلٹائے۔ کب پیمنٹ کی تھی میں نے اسے؟ اس نے چیک بکس کی نقلیں نکالیں جب اس نے پیسے نکلوائے تھے، ساتھ ہی پرنٹ شدہ انوائس رکھے تھے جن پہ کسی کمپنی کا نام درج تھا۔ یہ تمام رقم اس نے بیگز کے لیے نکالی تھی، کاغذوں پہ یہی درج تھا۔ وہ بیگز خرید کے اس نے بعد میں بیچ دیے تھے۔ کاغذی ٹریل مکمل اور شفاف تھا۔ وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ماہر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ زارا ماڈرن لڑکی تھی، اسے کیا پتہ جادو ٹونے کی باتوں کا۔ وہ کہاں یقین کرتی ہے ان باتوں پہ؟ الماری بند کر کے وہ اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی لباس کی سلوٹیں درست کرنے لگی۔ اس کی رنگت پھیکی تھی اور پیشانی پہ قطرے تھے۔ کس نے کہا میں ماہر کو کچھ بتاؤں گا؟ پھر کون؟ اوہ بابا، وہ بابا کے پاس جائے گا۔ بابا کو تو ویسے ہی جادو پہ آج تک یقین نہیں آیا، آ کر بھی اس کا یقین نہیں کریں گے۔ اور اس نے یہ نہیں کیا بابا کے ساتھ، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کسی تسبیح کی طرح وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ سا پیر ڈھل رہی تھی جب کار ایک سیاہ جالی دار گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلتا گیا اور ماہر کار اندر لے آیا۔ باہر نکل کے مالا نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ سامنے 3 دراز قد عمارتیں ساتھ ساتھ کھڑی تھیں۔
جیسے ٹاورز ہوں. ابھی اسے اس شہر کے راستوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ بنا GPS کے جان پاتی کہ یہ کون سا علاقہ تھا. اس نے اپنے بیگ کا ہینڈل تھامنا چاہا لیکن ماہر نے وہ اسے لے لیا. وہ خاموشی کے ساتھ چلنے لگی. ابھی اسے کچھ پوچھنا بیکار تھا. ریسیپشن سے گزرتے ہوئے ماہر نے کاؤنٹر پہ بیٹھی لڑکی کو سر کے خم سے سلام کیا تھا. یعنی وہ یہاں آتا جاتا رہتا تھا. لفٹ میں تمام راستہ خاموشی سے کٹا. وہ چپ چاپ کھڑی رہی. دھاتی دروازوں میں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا اور درمیان میں مالا کے بیگس تھے، بھورے بیگس. دروازے جدا ہوئے اور وہ کسی جانی پہچانی سمت کی طرف بڑھ گیا. یہ نیم خوابیدہ سی بتیوں سے روشن راہداری تھی. ایک دروازے کے سامنے ماہر رکا. وہاں پہلے ہی سوٹ میں ملبوس دو آدمی کھڑے تھے. ایک نے تیزی سے اس کا بیگ لے لیا. تب ہی اس کی نگاہ دروازے کی تختی پر پڑی. دل دھک سے رہ گیا. فرید لاش. چونک کے اسے دیکھا. وہ کوٹ پنچ کر رہا تھا. دروازہ کلک سے کھل گیا. ماہر ایک طرف ہٹا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا. میرے گھر میں خوش آمدید. کشمالہ مبین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر گھر کے دروازے کو. اسے اپنے گھر لے آیا تھا. کیا سوچ کے اس کا دماغ ایک دم بھگ سے اڑ گیا. مالا اسے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ سر کو خم دیتی آگے بڑھی. ایک روشن کوریڈور سامنے تھا. لیونڈر کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی. وہ اندر داخل ہوئی. اس کی سیاہ کٹن ہیلز کی ٹھک ٹھک سنائی دینے لگی. کیا وہ اسے یہاں رہنے کو کہنا چاہتا تھا؟ اس کا دماغ درست تھا. اس کے ساتھ اندر نہیں آیا تھا. وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھ سکی. دروازہ بند ہو گیا. شل ذہن کے ساتھ وہ لیونگ روم تک پہنچی. وہ سیاہ سفید سا ڈپلیکس 2 منزلہ اپارٹمنٹ تھا. اونچے سیاہ پردے سمٹے ہوئے تھے اور سفید شفون کے پردے کھڑکیوں کے آگے برابر تھے. سیاہ ایل شیپ صوفہ، سیاہ سفید اور سرمئی سا اوپن کچن. اس بلیک اینڈ وائٹ منظر نامے میں رنگین شے صرف ایک پستہ قد ہاؤس کیپر تھی جو اس کی طرف بڑھی اور خوش اخلاقی سے اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی. اس نے ہلکا سا سر ہلایا. سمجھ میں کچھ نہ آیا. دوسری رنگین شے ایک سٹینڈ پہ جمع چوکھٹا فریم تھا. اس پہ کچھ بنا ہوا تھا. ساتھ ٹرالی میں رنگین دھاگے رکھے تھے. ہاؤس کیپر اب اس کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی. اسے مینٹل شیلف کے ساتھ رکھی ونگ چیئرز دکھائی دیں. وہ جوتوں سے چلتی ایک چیئر تک آئی اور غیر آرام دہ انداز میں اس پر بیٹھی. اس کا دماغ درست تھا. ایک سنہری کتا نہ جانے کہاں سے زینہ پھلانگتے نیچے آیا. پہلے لاؤنج کے کنارے کھڑے ہو کے خوب بھونکا. پھر دیکھا کہ وہ متوجہ نہیں ہے تو چپ چاپ کھڑکی کے ساتھ لمبا لیٹ گیا اور تھوڑی زمین پر رکھ لی. وہ بالکل الجھی ہوئی سی بیٹھ رہی تھی. اس نے نہیں دیکھا ہلال کب اپنے کمرے سے نکلی ہے، کب ناپ تول کے قدم رکھتی وہاں تک آئی ہے. اس نے ہاؤس کیپر کی آواز سنی. وہ ہلال کو کچھ بتا رہی تھی. ہلال سنے بغیر صوفے تک آئی. صوفہ شال اٹھا کے اجلت پہ ٹیپسٹری کے اوپر پھیلانے لگی یہاں تک کہ وہ ڈھک گئی. مالا تب چونکی جب ہلال اس کے قریب آ چکی تھی. کیسی ہو مالا؟ ہلال اس کے گلے سے لگ کے علیحدہ ہوئی. بھوری آنکھیں مالا کے پیچھے کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں. ٹھیک صاحب ٹھیک. تم پریشان ہو مالا؟ ریلیکس، تم یہاں محفوظ ہو. فیضی خانم مالا کے لیے پانی لائیں؟ اسی نرمی اور سکون سے کہہ رہی تھی. اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے قدموں کے قریب کشن کے سہارے بیٹھ گئی. تھینکس. وہ پھیکا سا مسکرائی. پہلو بدلا. ذہن جاگنے لگا. سیاہ سفید اپارٹمنٹ. کچھ یاد آیا تھا لاہور میں جب وہ کیف کے پیچھے گئی تھی. اس کے اپارٹمنٹ. وہ بھی انہی 2 رنگوں میں آراستہ تھا. وہ انہی رنگوں کے کپڑے عموماً پہنتا تھا. کیا اسے یہی 2 رنگ پسند تھے؟ پھر پرپل کیوں؟ آہٹ پہ وہ چونکی. ماہر اب اندر آیا تھا. جرابوں سے چلتا ہوا وہ لاؤنج کے دہانے پر رکا. وہ سامنے ونگ چیئر پہ بیٹھی تھی. پیروں میں جوتے تھے. ماہر نے بھی اختیار فیضی خانم کو دیکھا جو ان جوتوں کو ہی دیکھ رہی تھیں. ماہر کے دیکھنے پہ جھنیپ کے کچن کی طرف چلی گئیں. ماہر یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ بے چین سے کرسی کے بالکل کنارے پر بیٹھی تھی جیسے بھاگ جانے کو تیار ہو. بیسیکلی وہ ساتھ والی ونگ چیئر پر بیٹھا. میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو. دروازے پہ میرے گارڈز ہیں. عمارت سیکیور ہے اور تم میری نظروں کے سامنے ہوگی. کشمالہ نے بے یقینی سے پلکیں دوبارہ جھپکائیں. اس کا دماغ درست تھا. ادھر تمہارے گھر میں؟ انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا. میرے گھر میں نہیں، ساتھ والے اپارٹمنٹ میں. اس نے پیشانی چھوئی. نیکسٹ ڈور کی بات کر رہا ہوں. اوہ! اس کے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے ہوئے. وہ بھی ہمارا ہی ہے. اسی کا ٹوین اپارٹمنٹ اور ڈپلیکس ہے. بیسک سا فرنیچر ہے اس میں. ہم نے رینٹ پہ چڑھانے کے لیے لیا تھا. ابھی خالی ہے. بس 2 ماہ کی بات ہے. تم آرام سے وہاں رہو. ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روکا. یہ مت کہنا تم رینٹ ادا کرو گی. تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی.
माला के लब पींच गई, आंखें छोटी करके उसे घूरा। मैं किराया दूंगी भी नहीं क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आई। गुड। अर्दल तुम्हारा सामान पौधे ले आएगा, तुम्हें ग्रोसरी में जो चाहिए हो। फैज़ी हानिम किचन में काम करती रोबोट नुमा औरत की तरफ इशारा किया। से ले सकती हो। उसके सीने में एक अजीब सा एहसास उठा, ठंडा कंटेनर, बंद दरवाज़ा। मैं कैद हूँ क्या? माहिर के तासुरात नरम हुए। मैं तुम्हें कैद क्यों करूँगा? तुम जब और जहाँ चाहे आ जा सकती हो, बस एहतियात से। बाकी यहाँ रहने से तुम्हारी हिफाजत पहले से बेहतर होगी और मुझे सुकून रहेगा कि तुम महफूज हो। क्या तुम मुझ पे भरोसा करके यहाँ रह सकती हो? वो आगे को झुका और उसकी आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे की लकीरें ढीली पड़ी। वो उसकी हिफाजत चाहता था। वो उसको अपना इतना कीमती अपार्टमेंट दे रहा था क्योंकि उसे उसका ख्याल था। उसे उसकी नीयत पे नहीं शक करना चाहिए। उसने इस बात में सर हिला दिया। माहिर फरीद के एहसानात बढ़ते जा रहे थे। माला? बीरबल की आवाज़ पे वो चूंकी। मैं अभी कमरे से बाहर निकला था। उसे देख के खुशगवार हैरत चेहरे पे आई। माला आज डिनर हमारे साथ करेगी। माहिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत अच्छा। बीरबल ने पहले माला के जूतों को देखा, फिर विंग चेयर को, फिर वापस माहिर को। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे उदाई, आबरू उठाया। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ बैठे देख के माला, मुस्कुरा के ऊंचा सा बोला, फिर बाहर की तरफ जाते माहिर के पीछे लपका। मुझे तुमसे बात करनी। मैं भी काम से जा रहा हूँ, डिनर पे मुलाकात होगी। वो सुने बिना आगे बढ़ गया। उसका रुख कमरे की जानिब था। बीरबल ने सोचती नज़रों से माला को देखा। ये ज़्यादा बेहतर है, अब डिनर पे बात होगी। तुम होगी ना? कदरी उम्मीद से उसे देखा। माला के सामने माहिर खुद पे काबू रख लेगा। वो थकान से मुस्कुरा दी। वो थक गई थी। ज़ियाद से मुलाकात, पैकिंग, जहनी उलझन। बीरबल के चेहरे पे थकी हुई फीकी सी मुस्कुराहट दर आई। माहिर के बाहर आने तक बीरबल जा चुका था। उसने तादीबी नज़रों से माहिर को देखा। क्या तुमने अभी तक उससे बात नहीं की? बात करने के लिए उसके एहतराफ़ एहसान कर दूँ? आस्तीन पीछे मोड़ते हुए आबरू उठाया। माला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। तुम क्यों उसके साथ? देखो और सीखो। मुस्कुरा के वो आगे बढ़ गया। गुजरते हुए हिलाल के बालों पर हाथ फेरा, जो खामोशी से वहाँ बैठी थी, यूं जैसे इस महफिल का हिस्सा ना हो। जब फैज़ी हानिम माला के साथ उसका सामान सेट करने वहाँ से चली गई तो हिलाल उठी और बदिक्कत टेपेस्ट्री को स्टैंड से उतारने की कोशिश करने लगी, मगर वो बिना आंखों के इन पेचो खम को नहीं देख सकती थी जो उन दोनों को आपस में जोड़े हुए थे। थक के उसने उसे छोड़ दिया। वो उसको ढांकी हुई शॉल की गिरहें लगाने लगी ताकि वो हवा से फिसल ना जाए। वैनकूवर में वही दो मौसम होते थे, सरमा का मौसम और कंस्ट्रक्शन का मौसम। सत शुक्र के नवंबर की आमद से बहुत पहले ही कंस्ट्रक्शन सीज़न ख़त्म हो चुका था और माबिना मुबीन के सफ़ेद उजले उजले से घर के बाहर ठंडी सी ख़िज़ा अपने खूबसूरत रंग बिखेरे हुए थी। जगह जगह घरों के बागीचों में नारंगी हलवा कद्दू रखे थे। ख़िज़ा हलवा कद्दू पम्पकिन्स का मौसम था और माही इस वक्त किचन में खड़ी पम्पकिन स्पाइस के साथ एक गर्म ड्रिंक बना रही थी। बच्चों के कमरे से उनके बोलने और कार से खेलने की आवाज़ें आ रही थी। काउंटर पे उनका बचा हुआ खाना रखा था, जब उससे ही खाना था क्योंकि माँ का मैदा होता ही डस्टबिन है। उसको ख़त्म करने के साथ साथ ड्रिंक बन गया था। ये वक्त था जो जॉब और बच्चों के कामों में उलझी माही को कदरे फारिग मिलता था। गर्मा गर्म ड्रिंक उसने मग में अंडेली, आंखें बंद करके उसको सूंघा। वाह! फिर वो खिड़की के साथ रखी आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। किताब उठा के गोद में रखी, शॉल टांगों पर डाली और पैर ओतमन पर रख के मग और किताब को साथ साथ रखे तस्वीर खींची। मग एक तरफ रखा और चंद मिनट फ़िल्टर और म्यूज़िक सेट करके स्टोरी पोस्ट की। फिर एक घूंट भरा। वाह, शानदार! बाहर खिज़ां के जर्द नारंगी रंग बिखरे थे और सामने किताब खुली थी। साइड टेबल पर रखे मग से भाप उड़ रही थी। बच्चे मसरूफ़ थे, आज के काम मुकम्मल थे। ये एक आइडियल दिन था। ज़िंदगी खूबसूरत थी। उसने मुस्कुरा के किताब सामने की। अभी 2.5 सफ़े ही पढ़े थे कि अचानक से कुछ ज़ोर से खिड़की पे आन गिरा। वो डर की उछली। किताब छूट गई। मग औंधा हो गया। खिड़की के शीशे पर खून की धारें थी, जैसे किसी ने खून से भरा जग वहाँ डेल दिया हो। माही ने चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख दिया। मग से बहता ड्रिंक कारपेट को भिगो चुका था और वो खौफज़दा सी खिड़की खड़ी बेयकीनी से सुर्ख शीशे पे देख रही थी। बूंदें टपक टपक के नीचे जा रही थी और बाहर फर्श में जज्ब हो रही थी। माबिना की टांगों से जान चढ़ने लगी। इतने बरस बाद क्या फिर से?
کشمالہ مبین کا نیا اپارٹمنٹ فرید لار کی نقل ہی تھا، وہی آرکیٹیکچر، ویسی ہی کمروں کی ترتیب، درمیان میں سیڑھیاں، البتہ رنگ اور فرنیچر بالکل مختلف تھے۔ جہاں فرید لار سیاہ سفید رنگوں سے پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا، وہاں اس اپارٹمنٹ میں نام کے سفید پردے تھے اور باہر جو بھی سا آئیکے کا فرنیچر صرف ایک بیڈ روم فرنش تھا، باقی خالی خالی تھے۔ البتہ فرید لار کی نسبت یہاں روشنی زیادہ تھی، کھلا، ہوادار۔ اردل شام میں اس کے پودے لے آیا تو انہوں نے سارے میں سبز رنگ بھر دیے۔ البتہ اس اپارٹمنٹ کی فضا میں ماہر فرید کے بڑھتے ہوئے احسانات کا بوجھ بھی تھا، جس کے باعث وہ چند منٹ بعد ہی برا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے عبدالمالک فرید کی نگاہیں اور ان میں نپاہ تشویش یاد آئی کہ اب اپنی حفاظت کے لیے ماہر کو گھر محفوظ کر رہی تھی، مگر وہ اور کیا کرتی؟ ایک ہائپر انڈیپینڈنٹ، شدید خود مختار عورت کی طرح اتنے برس اپنا خیال خود رکھ کے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ کم از کم کوئی تھا جسے اس کی حفاظت کا خیال تھا۔ یہ وہ پہلے فیملی ڈنر نہیں تھا جس میں ماہر اور وہ ایک میز پہ بیٹھے تھے۔ اسے موہت کی شادی سے پہلے والا ڈنر یاد آیا، البتہ امید تھی کہ آج کا ڈنر آکورڈ نہیں ہوگا۔ ڈنر ڈائننگ ہال میں سجایا گیا تھا۔ یہ ہال لیونگ روم کا دوسرا حصہ ہی تھا، البتہ درمیان میں سیڑھیوں کی وجہ سے یہ دکھائی نہ دیتا۔ یہاں کھڑکی نہ تھی، بس دیوار گھر آئینہ لگا تھا جس میں مالا کو ایک دوسری ڈائننگ ٹیبل اور اس پہ براجمان 3 افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سیاہ لانگ ڈریس میں بیٹھی سرسبز آنکھوں والی لڑکی جس کے بال بندھے تھے اور کانوں میں ننھے موتی تھے۔ ایک مقابل بیٹھی گھنگریالے بالوں اور جھکے سر والی لڑکی، اور ایک سربراہی کرسی پہ براجمان سیاہ شرٹ اور پینٹس والا آدمی جو مسلسل اپنے فون پہ لگا تھا۔ اس ڈنر کی چوتھی شریک خاموش تھی، وہ خاموشی جس سے وہ بیربل کے منتظر تھے۔ بیربل کی جگہ ہلال کے ساتھ تھی، اس پہ چارجر، پلیٹس، کٹلری، نیپکن سب بچھا تھا۔ فیضی خانم کچن میں خاموشی سے منتظر تھیں کب وہ آئے، کب سروس شروع ہو۔ یہ خاموشی چند لمحے بعد مالا کو مزید بوجھل محسوس کروانے لگی۔ شاید اسے ماہر کے فیملی ڈنر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ غیر آرام دہ سا تھا اس میز پر۔ شاید وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ وہ پولیس والے معاملات میں اس کی مدد کر رہا تھا، اب اس نے اسے اپنا اپارٹمنٹ دے دیا تھا، اس کے احسان بڑھتے جا رہے تھے۔ شاید اسے اپارٹمنٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہارا سامان آ گیا؟ ماہر نے کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی، پھر واپس موبائل اسکرین کو۔ وہ بدقت مسکرائی۔ سب آ گیا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ ہلال سر جھکائی پلیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی جیسے کچھ اندیکھا سا لکھ رہی ہو۔ طویل میز کے وسط میں پھول رکھے تھے اور اونچی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ بالآخر بیرونی دروازے کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ جوتوں کی آوازیں۔ بیربل جوتے اتار رہا تھا، ہیلز کی ٹک ٹک۔ وہ چونکی بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس نے بالآخر اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا۔ قدیم لاؤنج عبور کر کے اس طرف آتے سنائی دے رہے تھے، قدم لاؤنج کی طرف، سوری۔ مالا کمر سیدھی رکھ کے چوکنی سی بیٹھی تھی۔ پہلے بیربل کا چہرہ دکھائی دیا۔ آؤ بیربل۔ ماہر فرصت سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ شام بخیر، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ وہ ماہر کے مقابل سربراہی کرسی کے پیچھے جا رکا۔ میں کافی دن سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن تم سننا نہیں چاہتے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم جانتے ہو، اس لیے اب یہ سرپرائز نہیں رہا۔ اب وہ ماہر کو دیکھ رہا تھا، تھوک نکلتا، رک رک کے کہتا ہوا، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ مالا نے بیربل سے نگاہ ہٹا کے ماہر کو دیکھا، اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ پھر واپس بیربل کو۔ وہ کرسی کی پشت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ واٹ؟ ہلال نے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ نہ سمجھی کی لکیریں ماتھے پہ ابھری، صرف وہی ناواقف تھی۔ اور تم اسے جانتے ہو؟ اس نے گردن موڑ کے کسی کو اشارہ کیا۔ ہیل کی ٹک ٹک قریب آنے لگی۔ بالکل، میں اسے جانتا ہوں، لیکن کیا تم اس کو جانتے ہو بھی؟ مالا نے دیوار گھر آئینے کو دیکھا تاکہ اسے گردن موڑنے کی ضرورت نہ ہو۔ آئینے کے کونے سے وہ آتی دکھائی دے رہی تھی، کندھوں تک آتے بھورے بالوں والی لڑکی، پوری آستین کا سفید فٹڈ ڈریس پہنی جو پنڈلیوں کے درمیان ختم ہو جاتا تھا۔ کانوں میں سنہرے ٹاپس، کوہنی پہ ایک میٹالک برکن بیگ جس کے لیے چند دن پہلے اس کی کلائنٹ اور تقئی کی مسجد کے سامنے رو رہی تھی، اب وہ بیربل کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مالا نے آئینے سے نگاہ ہٹا کے اس کے اصلی وجود کو دیکھا۔ اس کی انگلیوں میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں، ایک میں 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ واضح دمک رہا تھا،
ان سب کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو سادگی سے مسکرائی۔ سوزین، سر کے خم سے تعارف کروایا۔ سوزی اور میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ ساتھ آ کھڑی ہوئی تو بیربل نے کرسی کا کنارہ چھوڑ دیا، گردن قدر تن گئی۔ مالا کی نگاہیں کوٹ میں دائیں بائیں جاتی ٹینس بال کی طرح ان دونوں سے ماہر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگائے بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا۔ کب؟ 5 دن پہلے ہم نے اچانک سے فیصلہ کیا، اسپر آف دا مومنٹ۔ ہمیں لگا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، پھر رکا، مالا کو دیکھا۔ سوزی؟ سوزین ماہر کی وکیل تھی۔ اس نے ماہر کا کیس لڑا تھا اور اس کو جیل سے نکالا تھا۔ وہ کیس جس میں وہ ہچکچایا، زیاد نے اسے پھنسایا تھا۔ یاد کروانے کے لیے شکریہ۔ وہ جبراً مسکرائی۔ سوزی کو سر کے خم سے سلام کیا، وہ بھی دوستانہ انداز میں مسکرائی، پھر واپس ماہر کو دیکھا۔ جانتی ہوں آپ لوگ خفا ہوں گے کہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا بیربل بھائی؟ ہلال ابھی تک پریشان بیٹھی تھی۔ بیربل کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ آئی ایم سوری، مگر ہم نے وہ کیا جو ہمیں اپنے لیے بہتر لگا۔ سوری ہلال۔ واپس ماہر کو دیکھا۔ سوری ماہر۔ ماہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے صرف سوزی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہر بے، وہ کھنکاری، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بیربل اور میرے فیصلے سے افسوس ہوا ہوگا۔ درست اندازہ ہے۔ اور یہ بھی کہ بیربل کی چوائس پہ آپ بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ماضی میں بیربل کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں ایسے، اور میں اور بھی ایک عرصہ دوست رہے ہیں، سو میں جانتی ہوں کہ اس کی زندگی میں… آگے بولو۔ اس نے ہاتھ کو گھمایا، جلدی کا اشارہ کیا۔ سوزی کے چہرے کی جوت بجھ گئی، لیکن وہ جلدی جلدی کہنے لگی، میرا مطلب ہے آپ کو یقیناً کچھ خدشات ہوں گے، سو آپ کی تسلی کے لیے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی، ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ میں نے اور بیربل نے ایک پری نپ سائن کیا ہے۔ پری نپچورل ایگریمنٹ اس معاہدے کو کہتے ہیں جو شادی سے پہلے میاں بیوی سائن کرتے ہیں، جس کے مطابق طلاق کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کی دولت یا جائیداد میں حصے دار نہیں بن سکتے۔ یہ عموماً تب سائن کیے جاتے ہیں جب دونوں میں سے کم از کم ایک فرد بے تحاشا دولت کا مالک ہو۔ مالا کی آنکھیں واپس ماہر تک آئیں۔ اس کے چہرے کی لکیروں میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس پری نپ کی کاپی میں آپ کو ای میل کر دوں گی، آپ اپنی تسلی کر لیں۔ میں نے بیربل سے شادی ایک گھر بنانے کے لیے کی ہے، اس کی دولت میں حصہ دار بننے کے لیے نہیں۔ پھر اس نے چہرہ موڑ کے بیربل کو دیکھا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے عورتیں بیربل کے پیچھے بھاگتی ہیں، میں وہ چیزیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ واپس ماہر کو دیکھا اور جیسے اداسی سے مسکرائی۔ یہ بیگس، یہ جواہرات، یہ گھر اور لگژری تعطیلات، یہ میرے لیے نیا نہیں ہے۔ میرا اپنا سوشل سرکل ہے، ایک کامیاب کیریئر ہے، مگر میری زندگی میں صرف ایک چیز کی کمی تھی۔ ساتھ کھڑے بیربل کا ہاتھ تھاما۔ کمپینین شپ کی کمی۔ اس کی تلاش میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، بیربل سے امیر، بیربل سے کم پیسے والے، مگر پیسہ میرے لیے اہم نہیں ہے کیونکہ میں یہ خود کما سکتی ہوں۔ لیکن بیربل وہ واحد شخص ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جس کے ساتھ میں نے خود کو اتنا سین اور ہرڈ محسوس کیا ہے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں گلابی نمی ابھری۔ اسی لیے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے ہاں کر دی اور ہم نے فوراً شادی کر لی، کچھ سوچا نہیں، کچھ دیکھا نہیں، سوائے پری نپ کے۔ سوزی نے گہری سانس لی۔ میں وکیل ہوں ماہر بے، 10 منٹ میں معاہدہ بنوا سکتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے لالچی عورتوں کی کیٹیگری میں ڈالیں۔ ہم نے پیسوں کو پہلے دن سے ہی اپنے تعلق سے نکال لیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتی جن کے پیچھے دوسری عورتیں بھاگتی ہیں۔ میں ورکنگ وومن ہوں، اپنی محنت سے اپنی لگژریز افورڈ کر سکتی ہوں۔ بیربل اپنا کام کرے گا اور میں اپنا کام۔ ہم اپنی زندگی شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، لیکن ہم پیسہ شیئر نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا پہلے دن سے معاہدہ ہے۔ ماہر بالکل خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ کیا آپ ہم سے ناراض ہونے کی بجائے ہمیں اپنی بلیسنگز دے سکتے ہیں؟ وہ دونوں آنکھوں میں فکر مندی اور امید لیے سامنے کھڑے تھے۔ اور تمہارے گھر والوں کی بلیسنگز؟ سوزی کے چہرے پہ پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ ماں ناراض ہیں، میں نے آج انہیں بتایا ہے وہ امریکہ میں ہے اور فی الحال میری کالز نہیں لے رہی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، لیکن اس نے جیسے آنسو نگل لیے۔
مجھے احساس ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے لیے ایک فیصلہ لے کر کچھ غلط نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کو اعتماد میں نہ لے کر غلط کیا۔ اگر آپ اس فیصلے کو قبول کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ رکی، پھر دہرایا، وہ میری ماں ہے، مجھے ان کو منانے کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ مالا کے دل کو کچھ ہوا، اس نے بے اختیار ماہر کی طرف گردن موڑی۔ ماہر کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ میرے پاس قبول کرنے کے سوا کیا آپشن ہے سوزین خانم؟ فیصلہ تم لوگ کر چکے ہو، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ فیضی خانم زور سے آواز دی۔ بیربل اور سوزی کا سانس رک گیا۔ فیضی خانم بھاگتی ہوئی آئیں، قدرے ڈر کے اسے دیکھا۔ آپ سوزین خانم کے برتن لگا دیں، وہ آج سے اس گھر کی ممبر ہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سوزین مسکرا دی۔ بے اختیار بیربل کو دیکھا، وہ بھی نروس سا مسکرایا۔ البتہ کرسی پر بیٹھنے اور برتن لگنے تک وہ بار بار پریشانی سے ماہر کو دیکھتا تھا، جب گود میں نیپکن بچھا رہا تھا۔ کھانا خاموشی سے سرو ہوا، خاموشی سے کھایا جانے لگا۔ اسے اپنا بس ایک تماشائی لگ رہا تھا۔ ماہر نے اسے کیوں بلایا؟ بیربل تو چاہتا تھا کہ وہ موجود ہو تاکہ اس کی بے عزتی نہ کی جائے۔ وہ بے دلی سے کھانے لگی، البتہ دیکھ سکتی تھی کہ بیربل اور سوزین نے تھوڑا تھوڑا کھایا ہے۔ ڈائننگ ہال کی فضا ابھی تک تناؤ سے بھری تھی۔ ماہر نے یہی الفاظ اگر خوش دلی سے مسکرا کے کہے ہوتے تو وہ سب ریلیکسڈ ہوتے، لیکن نہیں۔ کلاسک ماہر فرید۔ ہم کل ہنی مون کے لیے نکل رہے ہیں، بیربل نے کھانے کے اختتام پہ اطلاع دی۔ کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ وہ مسکرا کے گفتگو میں شریک ہوئی، شاید ماحول کا تناؤ کم ہو۔ موئنگیٹرو، پتہ نہیں یہاں پر کیا لکھے ہے، موہنگرو۔ وہ قدرے جوش سے بتانے لگا، ابھی تک ہم ہوٹل میں تھے، وہیں سے ایئرپورٹ جائیں گے، مگر صرف 4 دن کے لیے، کیونکہ پھر سوزی کو دیکھا محبت اور فخر سے۔ سوزی کی ایک اہم عدالتی سماعت ہے، زیادہ دن کام سوف بھی نہیں لے سکتی نا۔ وہ مسکرائی۔ بیربل نے بات جاری رکھی، واپس آ کے ہم پھر جو بھی کرنا ہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کانٹے میں پاستے کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے اسی اکتاہٹ سے بولا تھا۔ میز پہ ایک دفعہ پھر سے سناٹا چھا گیا، پھر ماہر نے چہرہ اٹھایا۔ جب میں نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے کو قبول کر چکا ہوں تو کر چکا ہوں۔ پھر انہی نظروں سے سوزی کو دیکھا۔ قاسم فرید کے گھر میں خوش آمدید، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ فیضی خانم کوکنگ کرتی ہیں، تم ان سے اپنی مرضی کا جو بھی بنوانا چاہو بنوا سکتی ہو۔ پھر اعتراف میں دیکھا، اس گھر کا انٹیریئر میں نے بنایا ہے، لیکن تم چاہو تو تبدیلیاں کر سکتی ہو، جیسے چاہو رہو، میری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ نہیں ماہر، اٹس اوکے، بیربل نے بے اختیار بات کاٹی، اب ہمیں اپنی الگ جگہ پہ شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس کا انداز نارمل تھا کہ یہی اس شہر کا اصول تھا، شادی شدہ جوڑے کو جلد از جلد اپنی خود مختار جگہ چاہیے ہوتی تھی۔ ہلال نے چونک کے سر اٹھایا، آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ دور نہیں، بیربل مسکرایا، ساتھ والے اپارٹمنٹ میں۔ کشمالہ مبین نے بہت آہستہ سے چمچ کانٹا نیچے رکھا اور نگاہیں اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ اسے بالآخر سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں؟ ماہر نے ناسمجھی سے بیربل کو دیکھا۔ ہاں، وہ بھی تو ہمارا ہی ہے، یوں ہم بھی قریب رہیں گے اور ہماری اپنی اسپیس بھی ہوگی۔ ایک ابال سا مالا کے سینے میں اٹھا، مگر ابھی اسے ضبط کرنا تھا۔ مگر وہ تو میں نے مالا کو دے دیا ہے۔ بیربل اور سوزی نے چونک کے مالا کو دیکھا، وہ صرف ماہر کو دیکھ رہی تھی، لب بینچے ضبط کیے، آنکھوں میں چنگاریاں لیے۔ مالا کو؟ ہاں، مالا کو۔ اس کا ایکس ہسبینڈ واپس آ گیا ہے شہر میں، اسے ایک محفوظ جگہ چاہیے تھی، میں اسے بلد میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ماہر کے تاثرات بگڑے۔ اگر تم فیصلہ لینے سے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں یہ نہ کرتا، لیکن تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کشمالہ بہت سے جذبات حلق سے نیچے دھکیلتی بدقت کھنکاری، میری وجہ سے آپ؟ ہم بھائی بات کر رہے ہیں، ہمیں بات کرنے دو۔ ہاتھ اٹھا کے روکا، میں نے 2 مہینے بعد ویسے بھی لندن چلے جانا ہے، مالا ابھی 2 ماہ تک چلی جائے گی، دونوں اپارٹمنٹ تمہارے ہوں گے، تب تک یہیں رہو یا کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ وہ رکا، تاثرات مزید برہم ہوئے۔ اب میں مالا کا سامان یہاں سے اٹھوا تو نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بیربل اور سوزی ایک ساتھ بولے تھے، نفی میں سر ہلاتے فکر مندی سے۔ مالا تم آرام سے وہاں رہو، یہ میرا ہی گھر ہے، ڈونٹ وری۔ جی ویسے بھی اچھا ہے نا، مجھے تو ماہر اور ہلال کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا لگے گا، ایک فیملی کی طرح۔ سوزی نے کہتے ہوئے بہت امید سے ماہر کو دیکھا، مگر وہاں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔
گڈ، بات ختم۔ وہ واپس اپنی پلیٹ پہ جھک گیا۔ اب صرف ماہر فرید کے چمچ کانٹے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں معذرت کر کے جلد ہی اٹھ گئے، انہیں ہوٹل جا کے پیکنگ کرنی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہلال بھی اسی خاموشی سے اٹھ گئی۔ اس نے بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ کھانا صرف ایک شخص نے ٹھیک سے کھایا تھا اور ابھی تک کھا رہا تھا۔ خاموشی پہ چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے اس کی طرف پوری گھوم کے بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ کیا؟ اور میں سمجھی تھی تم میری حفاظت کے لیے مجھے یہاں لائے ہو، تمہارا ایک اور احسان بڑھ گیا تھا مجھ پہ، لیکن نہیں۔ سر دائیں بائیں ہلایا۔ تمہیں بیربل کو اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے سے روکنا تھا، اتنی جلدی تمہیں کرایہ دار مل نہیں سکتا تھا، سو تم نے مجھے استعمال کیا۔ بات ہے نا، دیکھو اور سیکھو۔ وہ مسکرایا۔ یہ اس کی اس شام پہلی مسکراہٹ تھی۔ اوف ماہر، اوف۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، الفاظ ختم ہو گئے۔ حیرت ہے تم نے احتجاج نہیں کیا۔ میں سمجھا مجھے تمہیں اپارٹمنٹ خالی کرنے سے بازور قوت روکنا پڑے گا۔ مالا نے گہری سانسیں پھر اسی کے انداز میں مسکرائی۔ کیوں احتجاج کرتی؟ دوپہر سے تمہارے احسان کے نیچے بوجھل تھی، مگر اب تم میرے احسان تلے ہو۔ اچھا لگا جان کر۔ اس کے کندھے اس بوجھ سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ نکل جاتی تب بھی وہ ان کے ہنی مون سے لوٹنے سے پہلے تک کسی اور کو وہاں لے آتا، کرایہ دار بنا کے، پھر اسے بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ کچھ سمجھنے لگ گئی ہو تم مجھے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ سوزین کو اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو؟ کیپ یور اینیمیز کلوزر۔ وہ دشمن نہیں، تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تم ایک فیملی بن کے بھی رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی وہ لالچی نہیں ہے، وہ سر سے پیر تک امارات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس نے تمہاری تسلی کے لیے پری نیپ سائن کر لیا ہے، تم خلوص دل سے اس کو ایک چانس دے سکتے ہو، کیا معلوم وہ بیربل کی زندگی سنوار دے۔ تو میری بات سن رہے ہو؟ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ایسے مت کرو ماہر، بیربل کو اس سے دور کرنے کے لیے کوئی نئی پلاننگ مت کرو، تم اپنا بھائی کھو دو گے۔ ماہر نے پلیٹ پڑے دھکیلی، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ دیکھو اور سیکھو۔ پھر رکا۔ چائے؟ نو تھینکس، مجھے بلانے کا مقصد پورا ہو گیا، گڈ نائٹ۔ رکھائی سے کہتی وہ اٹھ گئی۔ وہ اٹھنے لگا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے ماہر کو روک دیا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے پلٹ کے اسے دیکھا جو کوریڈور میں آگے جا رہی تھی۔ گہری سانس لی۔ گھر میں نئے نئے کام ہونے لگے تھے۔ بیربل ایک بیوی لے آیا تھا اور ماہر ایک لڑکی کے جوتے برداشت کرنے پہ مجبور تھا۔ اللہ اللہ۔ مالا کے جانے کے بعد فرید لال پھر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے کے بجائے ہلال کی جانب آیا۔ دروازہ ہاتھ کھلا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ لالی؟ وہ اس کے قریب آیا، ایک ننھا اسٹول کھینچا جو ڈریسنگ ٹیبل کا حصہ تھا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ گردن سیدھی رکھے کھڑکی پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھی، آبرو اکٹھے بینچ رکھے تھے۔ بیربل بھائی نے ہمیں شادی پہ کیوں نہیں بلایا؟ اس کو لگا ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ غور سے ہلال کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی ہے، پھر آپ اس سے ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کی انرجی بری نہیں تھی، مختلف تھی۔ وہ بیربل بھائی کے ساتھ آنے والی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ واقعی اس گھر میں فیملی کی طرح رہنا چاہتی ہے، پھر آپ کیوں؟ میں چھٹی حص سے زیادہ اپنی 5 حسیات پہ بھروسہ کرتا ہوں ہلال۔ اب کیا ہمارے گھر کا ڈنر ایسے ہی ہوگا، ٹینشن میں؟ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں کچھ اور پوچھنے آیا ہوں۔ ہلال اسی طرح چہرہ موڑ کے کھڑکی کی طرف بیٹھی رہی۔ اسی زاویے سے باہر آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے مالا سے اپنی ٹیپسٹری کیوں چھپائی؟ ہلال کے آبرو چکنے والے انداز میں اٹھے۔ اسی پل پرندوں کا ایک گھول کھڑکی کے قریب سے گزرا۔ مدھم سی گھر گھٹو سنائی دی، پھر خاموشی۔ کچھ چیزیں وقت سے پہلے نہیں دیکھنی چاہیے۔ کیا کوئی چیز تم سے پھر سے باتیں کرنے لگی ہے؟ کوئی آواز، کوئی ویژن؟ وہ غور سے اس کے برف جیسے چہرے کو پڑھنا چاہ رہا تھا۔ میں آتی ہوں۔ ہلال باہر دیکھتی رہی، یا شاید اپنے اندر، وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ تمہیں ان چیزوں کو بلاک آؤٹ کرنا ہوگا لالی، یہ زندگی مشکل بنا دیتی ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے ایک عرصہ ہوا یہ آوازیں سننا چھوڑ دی ہیں۔ ان کی طرف جتنی توجہ کرو یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں، توجہ ہٹاؤ تو غائب ہونے لگتی ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، البتہ ایک غیر آرام دہ سا احساس پر پھیلائے ماہر فرید کے کندھوں پہ ڈال رہا تھا۔ یہ احساس کہ اسے کچھ چھپا رہی ہے، اور اسے بہتر کون جانتا تھا کہ جب ہلال نے کچھ نہیں بتانا ہوتا تو اس نے کچھ نہیں بتانا۔ خزان سڑک کے دونوں کنارے اگے درختوں پر اتری تھی۔ وینکوور کے یہ درخت اس موسم میں رنگ بدل رہے تھے، نارنجی، سرخ اور بھورے محل کے درمیان گھاس پہ جگہ جگہ کرارے پتے گرے تھے۔
ایک گھر کے ڈرائی وے پہ آرائشی کدو رکھے تھے جو غالباً ہالو وینکوور کی رات سے اب تک پڑھے تھے۔ اس گھر کے مقابل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ باہر رکھے بینچ کے ساتھ ویل چیئر تھی جس پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، پینٹس پہ لمبا کوٹ پہنے، گردن میں مفلر، سر پر ٹوپی، چھوٹی داڑھی، اینک، جھریوں زدہ استقوانی ہاتھ کی پشت پر آئیوی لائن کی باقیات موجود تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ماں بہنا؟ وہ ویل چیئر کا رخ بینچ کی طرف موڑے ہوئے تھے جس پر ماہی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر رائت کے لیے افسوس اور ہمدردی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کینسر کا یہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ لاحق ہو جائے تو بس ہر گفتگو اسی بارے میں ہوتی ہے۔ وہ مسکرائے، چہرے کے جھریوں میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر رائت کی بیٹی نے اسے بتایا تھا کہ 2 سال پہلے ان کو کینسر ہوا تھا۔ آخری چند ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ اس مہلت کو ختم ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ وہ اب تک جی رہے تھے، البتہ بہت کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ کیمیو کے تازہ ترین سیشن کو چند ہفتے گزر چکے تھے، سو داڑھی اور بال واپس آنے لگے تھے اور مسکراہٹ تو کبھی جدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں دنیا کی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں شیخ، یعنی اس نے سر جھکا دیا۔ میرے بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے۔ شاید دوسروں کو لگتا ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن صبح شام میرے کیا چیلنجز ہیں یہ میں جانتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بچے ایسا پاگل کر دیتے ہیں کہ میں باتھ روم میں چھپ کے زور زور سے روتی ہوں۔ کبھی میری اور عباد کی ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ ہمسائے تک سنتے ہیں، اور کبھی یہی بچے مجھے بہت ہنساتے ہیں۔ عباد اور میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم سب ٹریول پلان کرتے ہیں، جاب میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ایسے فائنینشیل مسئلے پیش آتے ہیں کہ میں چکرا کے رہ جاتی ہوں۔ ساتھ رہتے رہتے تو جانور بھی ایک دوسرے سے عاجز آ جائیں، ہم چاروں تو پھر انسان ہیں۔ ہم مختلف موڈ سے گزرتے ہیں، زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو لگتا ہے کہ ماہی سیٹلڈ ہے۔ اور ماہی نے اداس پلکیں اٹھائیں۔ اتنے عرصے بعد پھر سے وہی چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ میری کھڑکی پہ خون پھینکا گیا ہے جو کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ پولیس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ اور تمہیں کیا محسوس ہوا؟ خوف، بے بسی، کوئی جادو کر رہا ہے مجھ پہ پھر سے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں کیا کروں، میں کیسے نکلوں اس سب سے؟ آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، پکا وعدہ میں نمازیں بھی پوری پڑھوں گی، دعائیں بھی مانگوں گی، اذکار اور تسبیحات بھی مس نہیں کروں گی۔ وہ جلدی جلدی دہرا رہی تھی۔ اور اگر کسی دن بھول گئیں تو؟ ماہی گنگ سی انہیں دیکھنے لگی۔ کسی دن بھول جاؤ گی، کسی دن دعا مس ہو جائے گی، اس دن جادو نقب لگا کے تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ پھر کیا کرو گی؟ ماہی نے ہاتھ باہم پھنسا لیے، لب کاٹے۔ وہ اس کے بدترین خدشات کو زبان دے رہے تھے۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے، اور اگر اذکار کو پڑھتے ہوئے کمی کوتاہی ہو گئی، ان کا اثر دوسرے گناہوں جیسے جھوٹ غیبت کی وجہ سے زائل ہو گیا، اور جادو تمہاری فیملی کو نقصان پہنچا گیا، تو اس کے بعد کیا کرو گے ماں بہنا؟ آنسو ٹپ ٹپ آنسوں سے گرنے لگے۔ ایسے مت کہیں، عورت اپنا خون بہا کے اپنا گھر بناتی ہے، بچے پالتی ہے۔ یہ خیال کہ کسی کا جادو اور حسد میری خوشیوں کو نظر لگا سکتے، اوف ایسے مت کہیں۔ دل خزاں کے پتوں کی طرح کانپا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ ماہی کے ذہن میں سارے چھپے خوف سامنے لہرانے لگے، بڑے بڑے ڈیمنز جو الماری سے باہر آ گئے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، ان کو زبان نہیں دے سکتی تھی۔ میں بتا ہی دیتا ہوں، یہی کہ شوہر چھن جائے گا، بچے چھن جائیں گے، رزق چھن جائے گا، گھر چھن جائے گا، نعمتوں کے چھننے کا خوف ہے نا؟ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی، سر اوپر نیچے ہلا دیا۔ ہمیں جادو سے خوف نہیں آتا، ہمیں جادو کی وجہ سے اپنی نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ستاتا ہے۔ جادو ہم سے ہر وہ شے چھین لے گا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سر بھی نہ ہلا سکی۔ کیا کینسر اور یہ مزید دانہ بنا آ گیا تھا؟ یہ سنگ دل، وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کرو گے اگر جادو نقب لگا کے تمہاری دنیا میں داخل ہو گیا؟ اس نے بس نفی میں سر ہلایا۔ ہوا کا سرد جھونکا قریب آیا اور ان کے گرد بھورے پتے بکھر گئے۔ اونچے نارنجی درخت چپ چاپ کھڑے اپنے آسیبوں سمیت ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آنکھیں ناک کٹے ہوئے حلوہ کدو پمکنس بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کئی برس پہلے بھی تمہیں ایک نصیحت کی تھی، آج دہراتا ہوں۔ جادو توڑنے کے بہت طریقے ہیں، کچھ جادو کے ذریعے، کچھ قرآن اور مستون اذکار کے ذریعے۔ دونوں طریقوں سے جادو کٹ جاتا ہے۔ پر جادو کے خلاف انسان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ سب نہیں ہوتا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ جادو کے خلاف تمہارا پہلا ہتھیار ہے یہ یاد رکھنا کہ جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے۔
انہوں نے انگشت شہادت اوپر اٹھائی۔ جادو صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، وہ اجازت نہ دے تو جادو اثر نہیں کرتا، اور وہ جادو کو اجازت دے دے تو تم صبح شام کتنے ہی اذکار کیوں نہ پڑھو، جادو اثر کرے گا، جو مصیبت تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ جائے گی۔ پھر میں کیا کروں، اذکار نہ پڑھوں؟ ضرور پڑھو، وہی تو تمہیں جادو سے محفوظ رکھیں گے، مگر یاد رکھو پہلا ہتھیار یہ یقین ہے کہ جادو جس کی اجازت سے ہوتا ہے وہی تمہیں اس سے نکالے گا۔ جادو سے ڈرنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کو تیار رہو۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی مصیبت کاٹنی ہے، اگر تمہارے گھر، شوہر یا بچوں کو نقصان پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کے رہے گا، مگر درختوں کے پتے بھی سانس روک کے سننے لگے اور ان پر بیٹھے جنات بھی۔ مگر اس نقصان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہوگا جو تمہیں سنبھال لے گا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان کا اتنا پختہ یقین رکھنا کہ بھلے میرے اوپر سو جادوگر بھی جادو کرے، جب تک اللہ میرے ساتھ ہے اول تو جادو اثر نہیں کرے گا، اور اگر کر گیا اور مجھ سے کچھ چھن گیا تو اللہ مجھے وہ لوٹا دے گا، مجھے مصیبت پہنچ بھی گئی تو اللہ مجھے سنبھال لے گا۔ یہ یقین جب دل میں پختہ ہو جائے تو انسان جادو کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی سوچ جادوگروں کے خوف سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم لوگ ڈالو اپنی رسیاں اور لگاؤ اپنا کھیل تماشا، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کوئی مصیبت پہنچے یا میرا کوئی نقصان ہو یا کوئی بیماری مل جائے تو وہ میرے لیے میرے رب کے تحفے ہیں۔ بیماری تحفہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی نگاہیں ان کے بوڑھے ہاتھ کی پشت پہ لگی آئی ہوئی لائن تک اٹھیں۔ ہر چیز اس کا تحفہ ہے، ٹریجڈی بھی، خوشی بھی۔ اللہ آپ کو دونوں تحفے تھمائے گا، اپنے ہاتھ بڑھائے رکھو، وہ کسی وقت بھی کچھ بھی تھما سکتے ہیں، جو بھی تھمائے اسے قبول کر لو، ہاتھ نیچے نہ کرو، خوف سے خود کو بند نہ کر لو، ہاتھ پھیلائے رکھو۔ اگر ٹریجڈی ملے تو اسے نکلنے کی کوشش کرو، اگر خوشی ملے تو اس کا شکر ادا کرو، لیکن شکوہ نہیں کرو۔ انسانوں کو الزام نہ دو، جادوگروں یا جنوں سے خوف نہ کھاؤ، یہ تو بس ایک ذریعہ ہیں اس مصیبت کو تم تک پہنچانے میں جو برسوں پہلے تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ مکتوب تحفے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ یعنی جو ہونا ہے میرے ساتھ وہ ہو کر رہے گا، کوئی جادو کرے یا نہ کرے، نظر لگے یا نہ لگے، جو مصیبت میری زندگی میں لکھی ہے وہ مجھے ڈھونڈ لے گی، اور جو خوشی تمہاری قسمت میں لکھی ہے اسے تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، نہ کسی کی بد دعا، نہ کسی کا جادو، نہ کسی کی سازش۔ اس نے گیلے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ یعنی میں اس امید کے ساتھ اذکار، نمازیں اور قرآن کثرت سے پڑھوں کہ یہ جادو کے خلاف میری حفاظت کریں گے، اور اگر ان کے باوجود بھی جادو کے اثر سے مجھ سے کچھ چھن بھی گیا تو اللہ ہے نا، وہ میرے اندر کوئی خیر دیکھے گا تو مجھے لوٹا دے گا ہر وہ چیز جو مجھ سے چھینی گئی تھی۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی، بار بار نگاہوں کے سامنے خون آلود شیشے کی دیوار آ جاتی اور کیسے اس نے اسکرب کر کے اس خون کو صاف کیا تھا۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اسے ان سے ڈرنا چھوڑنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوئی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔